دوستان محترم، قرآن کریم میں کسی دوسری عبادت کے لیے اتنے تفصیلی احکام نہیں ہیں جتنے نماز کے حوالے سے۔ لباس، وضو، غسل، تیمم، مسجد، نشے کی حالت میں ہو تو نماز قریب مت آؤ، جمعہ کا بیان، تہجد کا بیان، سفر کی نماز میں قصر کا بیان، خوف کی حالت میں نماز کا بیان، سواری پہ سوار ہیں اس وقت کا بیان، پیدل چل رہے ہیں تب نماز کا بیان، کھڑا ہو کر کے نماز، بیٹھنے کے بعد نماز، رکوع کی حالت میں نماز، سجدے کی حالت میں نماز، تکبیر، تسبیح، تحمید، خوف کی حالت میں اتنی تفصیل روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے بارے میں ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث شریف میں۔ اس کی وجہیں بہت ساری ہیں۔ روزہ سال بھر میں صرف رمضان کا فرض ہے، ایک مہینے کا، لیکن مسافر، بیمار، شیخ فانی، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، حیض و نفاس والی عورت، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ رکھے، اگر مسافر رکھتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا ہے مسافر شرعی تو اس پر کوئی پابندی نہیں، بعد میں قضا کر لے گا۔ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے، تو وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ حج بھی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، وہ بھی مستطیع مسلمان پر جو وہاں تک جانے کی خرچہ ورچہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، اگر خطرہ ہے کہ مار دی جائیں گے تو حج فرض نہیں ہے جناب والا، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ پورے سال میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی 10 شرطیں پائی جائیں گی تب زکوٰۃ فرض ہے، مخصوص حالات میں۔ اور بوڑھے، عورتیں، بیمار، بچے اس سے مستثنا، بہت سارے مخصوص حالات ہوتے ہیں حج کے حوالے سے۔ تو زکوٰۃ سال بھر میں ایک بار فرض ہے 10 شرطوں کے ساتھ میں۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے، ہر حالت میں، یہاں تک فرمایا گیا اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے، عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، آدھا حصہ بچے کا باہر نکل آیا ہے لیکن خون ابھی گرا نہیں ہے، کوئی رطوبت نہیں آئی ہے، بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے، تو عورت اگر دیکھتی ہے نماز کا وقت جا رہا ہے تو کھڈا کھود کر کے اس بچے کا جتنا حصہ باہر نکلا ہے اس کھڈے میں ڈالے اور نماز پڑھے۔ اللہ، یہ نماز کی تاکید ہے۔ مریض، مسافر، حالت جنگ میں یا امن میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پیر ہو، مرید ہو، نبی ہو، امتی، استاد ہو، شاگرد ہو، سب پر نماز فرض ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ کسی کو، ہاں وہ الگ بات ہے، کچھ ایسے بھی ہمیں پیر دکھتے ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نہیں ہم تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی تم وہیں پڑھو صاحب، ہم ہندوستان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہم یہیں پڑھیں گے۔ بہتر ہوتا کہ جب مدینے میں، مکے میں تم نماز پڑھتے ہو تو وہیں کا کھانا بھی آپ کھایا کیجئے، زمزم پیجئے، کھجوریں کھائیے، مکہ کی، مدینے کی ہواؤں کا آنند لیجئے۔ رہتے ہندوستان میں، کھاتے ہندوستان کا ہے، نماز کی پیر صاحب مدینے میں پڑھتے ہیں۔ مجھے اس پیر پہ حیرت نہیں ہے، ان لوگوں پہ حیرت ہے جو ایسے پیروں کے گنگان کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں، سال کے 12 مہینے میں ہر مہینہ کا ہر دن اور رات نماز فرض ہے۔ جب تک ہوش حواس سلامت ہیں تب تک نماز فرض ہے، جسم میں جب تک جان ہے تب تک نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھیے، رکوع سجدہ کرنا نہیں آتا ہے تو اشارے سے پڑھیے، چھٹی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، نماز پڑھیے، کپڑے نہیں ہیں تو مخصوص ادا کے ساتھ، مادرزاد ننگے پر بھی نماز فرض ہے، مخصوص ادا کے ساتھ۔ کس طرح سے وہ اپنے آپ کے سطر کو چھپا سکتا ہے اس ڈھنگ سے وہ نماز پڑھے اللہ کی، جیسے بن پڑے نماز تمہیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا نہیں کہ کعبہ کس طرف ہے تو آنکھیں موند لیجئے اور سوچئے، اپنے دل سے پوچھئے کعبہ کدھر ہے، دل بتا دے، دل اگر کہہ دے گا ادھر پورب کی طرف کعبہ ہے، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔
نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا ارے یار تم نے پورب کی طرف نماز پڑھ لی منہ کر کے, ادھر تو کعبہ ہے نہیں, کعبہ تو یہاں سے پچھم طرف آتا ہے. اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے نماز ہو گئی, نماز ہو گئی جناب. تحری کرنے کے بعد نماز پڑھیے. جنگ جاری ہے, سواریوں پہ چلتے پھرتے پڑھ لیجئے, لڑتے بھی رہیے نماز بھی پڑھتے رہیے. نماز اللہ اکبر روئے زمین کے ہر حصے پہ ادا کی جا سکتی ہے. اگر آپ ایریا میں ہیں, ایریا میں, اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سنی جامع مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھیے, وہیں پڑھ لیجیے چپ چاپ. مائز کے اندر اترے بھی ہیں وہیں پڑھ لیجیے شرافت کے ساتھ نماز, یہ معاف نہیں ہے. روئے زمین کو, پوری روئے زمین کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے, اور یہ اعزاز اللہ نے صرف محمد عربی علیہ السلام کے امت کو عطا فرمایا ہے. موسیٰ پیغمبر کی امت پر یہ لازم تھا عبادت کرنی اللہ کی. طور پہاڑ پہ جاؤ, طور پہاڑ پہ چل کے جاؤ, نماز تمہاری عبادت تمہاری نماز وہی ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے, گھر میں لیٹے ہیں آپ, وقت ہو گیا گھر میں پڑھ لیجئے. دکان میں بیٹھے ہیں, وقت ہو گیا دکان میں پڑھ لیجئے. مسجد میں آ کر کے چلنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو جتنے قدم چل کے آئیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. جماعت سے نماز پڑھیں گے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. لیکن نماز گھر میں آپ نے پڑھ لی ہے, دکان میں پڑھ لی ہے, گارڈن میں پڑھ لی ہے, اسٹیشن میں پڑھ لی ہے, نماز ہو گئی آپ کی. کتنی آسانی چاہیے. وقت ہو جائے بس مسلمان جس جگہ سرے نیاز کو سراپا نیاز کے سامنے جھکا دے وہی عبادت ہے. یا جھکا دے اپنا سر وہی عبادت ہے, اور وہی جگہ اس کے لیے مسجد مان لی جاتی ہے. ساتھی